1980 کے آخری سالوں میں جب جموں کشمیر پہ آتنک کے بادل منڈرا رہے تھے تو ہزاروں یوک یہاں سے پاکستان چلے گئے آرمز ٹریننگ کے لیے، اور ایسے ہی ایک یوک تھے فاروق احمد خان، جن کا کوڈ نیم سیف اللہ تھا۔ جانتے ہیں ان سے انہی کا سفر، انہی کی زبانی اس ون انڈیا ایکسکلوسیو انٹرویو میں۔ تو فاروق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سفر کیسے رہا بندوق سے سیاست تک؟ آپ کیوں مجبور ہوئے بندوق اٹھانے کے لیے؟ دیکھیے، اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا بندوق اٹھانے کے باوجود بھی۔ یہ بندوق نسلیں تباہ کر دیتی ہے، یہ بندوق پوری دنیا میں آگ لگا دیتی ہے۔ آپ کی وساطت سے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جن کے کندھوں پر بندوقیں ہیں کہ میرے بھائیوں، اس بندوق کو ترک کر دو۔ یہ بندوق کسی بات کا سلوشن نہیں ہے، کسی بات کا حل نہیں ہے۔ آپ قومی دائرے میں آؤ، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ بیٹھ کر بات کرو۔ یہ بندوق انسان کا خون بہاتی ہے، یہ بندوق نسلیں تباہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس انسان نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی، اس نے عالم انسانیت کو قتل کیا، اور جس انسان نے کسی انسان کی جان بچائی، اس نے عالم انسانیت کی جان بچائی۔ اسی کے ساتھ میں کچھ اور بھی جوڑنا چاہوں گا۔ جو اسلام وضو کے اندر پانی کم خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ اسلام کسی بے گناہ کا خون بہانے کے لیے کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو جب آپ نے آرمز ٹریننگ لی اور جب آپ نے ہتھیار اٹھائے، تب یہ سوچ نہیں آیا آپ کو کہ نہیں، شاید یہ غلط راستہ ہے؟ کیا وجوہات رہی کہ آپ کو بندوق اٹھانی پڑی؟ دیکھیے، میں یہی کہوں گا کہ یہ میری بدقسمتی تھی کہ مجھے بندوق اٹھانی پڑی۔ کاش کہ 1986 کا الیکشن نہ ہوا ہوتا تو شاید کشمیر کے اندر بندوق نہیں ہوتی۔ میں اس الیکشن کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اب امن اور انسانیت کے راستے پر آئے اور ترقی کی طرف جائے اور ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگائے۔ دیکھیے، بندوق، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے شاطر حضرات کشمیر کے اندر تھے، لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے ہم جیسے معصوم بچوں کا استعمال کیا، اور وہ خود انٹرنیشنل ہیرو بن گئے۔ قابل ذکر اس کے اندر نام گیلانی صاحب کا سنا ہوگا آپ نے۔ وہ مرتے دم تک ہندوستان سے MLA کی پینشن لیا کرتے تھے۔ غلام نبی سمجھی کا نام سنا ہوگا، حریت کانفرنس کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ وہ آج بھی ہندوستان گورنمنٹ سے پینشن لیتے ہیں MLA کی۔ آپ نے یاسین ملک کا نام سنا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے 1996 کے اندر عمر خان، شبیر حسین، ریاض بامبے، ان سب کو قتل کرایا۔ تو کشمیر کے اندر ایک موت کا ناچ ناچا جا رہا تھا، اور ہم جیسے بیوقوف، کیونکہ ہم ٹین ایجر تھے، ہم جیسے بیوقوف اس میں استعمال ہو رہے تھے۔ ہم نہیں ہو رہے تھے، پوری قوم استعمال ہو رہی تھی۔ فاروق صاحب، آپ نے ذکر کیا 1986 کے الیکشنز کا۔ کیا ہوا 1986 کے الیکشنز میں جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور آپ جیسے یواؤں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا؟ دیکھیے، 1986 کے اندر ایک آرگنائزیشن بنی، ہاں، مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے۔ اس کو جماعت اسلامیہ نے بنایا تھا، اور یہ جماعت اسلامیہ کی پولیٹیکل ونگ تھی، اور اس کا چیف کمانڈر انہوں نے بنایا تھا، جو اس کا پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام تھا مولوی یوسف شاہ، جو آج المعروف سید صلاح الدین ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پورے کشمیر کے اندر الیکشن۔ اس الیکشن کے اندر وہ امیرا کدل سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور میں ان کا پولنگ ایجنٹ تھا۔ میں تھا، فردوس شاہ تھا، اور اشفاق مجید صاحب تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ 4 بجے تک تو ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں، لیکن اچانک 4 ساڑھے 4 بجے ہمیں یہ لگا نہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ الیکشن ہار گئے، تو ختم ہو گیا کھیل۔
ہم گھر آ گئے, میں نے شام کو کھانا کھایا اور بستر میں سونے کی تیاری کر رہے تھے, تو ہمارے علاقے میں ایک انسپیکٹر صاحب ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا نند لال. انہوں نے میرے گھر پر چھاپا مارا اور مجھے اٹھا لیا. تو میں بڑا ڈر گیا. میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا؟ بولا آپ تھانے چلیں, وہاں بات کریں گے. چھوٹی سی عمر تھی. جب میں تھانے گیا تو تھانے میں نے دیکھا وہاں پر میرے جو دوست یار تھے, جو صبح دن میں میرے ساتھ پولنگ ایجنٹ تھے, وہ لوگ وہاں پر تھے. تو میری تھوڑی سی ہمت بڑھی, اور اس کے بعد پھر ہمیں انٹروگیشن سینٹر راج باغ میں ہوا کرتا تھا, وہاں لے جایا گیا. وہاں جا کر ہماری خوب پٹائی کی گئی, اور اس کے بعد ہمیں جیل بھیجا گیا, اور 17 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل گیا. وہاں سے چھوٹنے کے بعد پھر ہم یہاں ایس پی کالج میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے. فاروق صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیل کیوں ہوئی؟ آپ کو انٹروگیشن کیوں کیا گیا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا انٹروگیشن ہوا, کیوں؟ وجوہات کیا رہی ہے؟ دیکھیے, انٹروگیشن ہم لوگوں کا اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ہم یہاں پر دیکھیے جو جماعت اسلامیہ ہے یہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہے, یہ دین کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اور جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو یہاں پر ان دنوں سیاست دان تھے, ان کو یہ خطرہ لگنے لگا کہ کہیں یار یہ یہاں پر پاکستان نہ بنائے. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں ہمارے, ان کو اس زمانے میں گورنمنٹ پاکستانیوں کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی. تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ ٹارچر اور وہ تشدد کیا گیا کہ کہیں یہ یہاں پر پاکستان کو ریپریزنٹ نہ کریں. تو اس کے بعد جب میں جیل سے واپس آیا تو پھر یہاں پر ایک بغاوت کی آنکھ سی جلنے لگی ہم کچھ لڑکوں کے اندر. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ جیسا کہا جا رہا ہے, جیسا الزام لگایا جا رہا ہے سالوں سے, کہ 1986 الیکشنز تھے, فاروق عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے ریگ کیے؟ دیکھیے, نیشنل کانفرنس نہیں کی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری مسلم یونائٹڈ فرنٹ خالی 2 یا 3 سیٹیں جیت رہی تھی. کوئی ساری سیٹیں تو وہ جیت نہیں رہی تھی, نہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے تھے. اگر انہوں نے وہ 2-3 سیٹیں انہیں جیتنے دی ہوتی تو شاید کشمیر کے اندر بندوق نہیں ہوتی شاید, اور یہ قوم اس دہانے پر نہیں پہنچتی کہ ہمارے لاکھوں لوگ عیدگاہ کے قبرستان میں دفن ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ واضح طور پر فاروق عبداللہ کو اس گن کلچر جو کشمیر میں شروع ہوا, کہیں نہ کہیں آپ ان کو اور ان کی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ جی ہاں, بالکل میں ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں. میں کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق عبداللہ نے اگر اس الیکشن میں دھاندلی نہیں کی ہوتی تو شاید بندوق یہاں نہیں ہوتی, اور شاید ایک 17 سال کا محمد فاروق خان آج کا سیف اللہ فاروق نہ بنا ہوتا. ایک چھوٹا سا محمد فاروق خان جس کی عمر پڑھنے لکھنے کی تھی, وہ پین چھوڑ کر بندوق نہ اٹھاتا. تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو راج باغ ڈیٹینشن سینٹر سے چھوڑا گیا اور آپ گھر پہنچے, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ دیکھیے, مجھے ڈیٹینشن سینٹر سے نہیں چھوڑا گیا, مجھے سینٹرل جیل سے چھوڑا گیا. تو میں وہیں آ رہا ہوں. تو جب میں وہاں سے آیا تو کچھ جو ہمارے پرانے یار دوست تھے, اشفاق صاحب تھے, یا حنیف حیدری صاحب تھے, یا عبداللہ بنگرو صاحب تھے, ہم سب ایس پی کالج میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے اور وہاں جا کر بندوق لائیں گے اور پھر یہاں ان کی حکومت کی ایسی کی تیسی کریں گے. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ یار چلیے ہم لوگ ذرا گھومنے چلتے ہیں. میں ٹھیک ہے, ہم بھی چلے گئے. میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں دلی سیلز مین کے کام کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں یہاں سے, کیونکہ پولیس بھی کافی پریشان کر رہی تھی. تو میں نے لیپا سے بارڈر کراس کیا اور ہم پاکستان پہنچے. اور آپ کے ساتھ کتنے اور لوگ تھے جو پاکستان چلے گئے, اور سال آپ کو یاد ہے کہ کون سا سال رہا تھا؟ جی ہاں, یہ 88 یا 89 کا سال ہوگا. اتنا دیکھیے اس ٹائم کافی کم عمر تھی میری, اب میموری کا بھی تقاضا ہے. تو ایسا ہوا کہ حنیف حیدری صاحب میرے ساتھ تھے اور عبداللہ بنگرو صاحب میرے ساتھ تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے, نام مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے. اور ہم پی او جے کے پہنچے مظفر آباد, اور وہاں پر گھڑی دوپٹہ ایک جگہ ہے, گھڑی دوپٹہ میں ہم نے ٹریننگ کی, اور ماچس فیکٹری میں ہمیں اکوموڈیشن دی گئی رہنے کے لیے, اور ہم نے وہاں ایک ٹریننگ کی, اور AK-47 چلانا سیکھا ہم نے وہاں, پسٹل چلانا سیکھا, اور گرنیڈ تھرو کرنا سیکھا. تو آپ وہاں اور کوئی کشمیری تھے جن کو ٹرین کیا جا رہا تھا؟
یا آپ پہلا گروپ جو پی او جے کے ٹریننگ کے لیے گیا؟ جی ہاں، یہ پہلا گروپ تھا، لیکن جو ہمارے بڑے حضرات تھے اصلی ان کی بات ہوئی تھی پاکستان گورنمنٹ کے جو آئی ایس آئی کے آفیسرس ہیں یا جو وہاں پر آرمی کے آفیسرس ہیں یا جو وہاں پر اس ٹائم گورنمنٹ میں تھے، ان کے ساتھ بات ہوئی تھی ان کی، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ لال چوک کے اندر ایک گولی چلائیں، اور آپ لال چوک میں ایک گولی چلائیں گے تو آپ کے پیچھے ہم آ جائیں گے یہاں. لیکن وہ دھوکہ تھا، وہ کشمیری قوم کو استعمال کرنے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا تھا. اور دیکھیے، میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کھلے الفاظ میں، جب بات کر رہے ہیں تو بات ہونی چاہیے. پاکستان کشمیریوں کا کبھی خیر خواہ نہیں رہا. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو ضرور چلائیے گا آپ. پاکستان کشمیریوں کا کبھی خیر خواہ نہیں رہا، کیونکہ جب یہاں پر وہ قبائل لوگ آئے تھے تو کشمیریوں نے ہی ان کو پکڑوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید. تو پاکستان نے وہ بدلہ ہم سے لیا، ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں بندوق دے کر اپنی ہار کا بدلہ انہوں نے ہم سے لیا. تو فاروق صاحب، آپ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے رہے پاکستان میں، اور کس طریقے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور آپ کو کیا بولا جاتا تھا ان ٹریننگ کیمپس میں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. میں وہاں شاید 2-2.5 مہینے رہا ہوں، اور 2-2.5 مہینے میں 8 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی یا 3 دن کی ہوتی تھی، کیونکہ اس ٹائم جلدی بھیجا کرتے تھے واپس، کیونکہ یہاں پر ٹیررزم کو ان کو ریپرزینٹ کرنا تھا جہاد کے نام پر. اور وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ آیا کرتے تھے جو دین جانتے تھے، اور وہ جہاد کی باتیں کرتے تھے اور جہاد کی فضیلت بیان کرتے تھے. لیکن جب میں جیل پہنچا ہوں تب مجھے پتہ چلا جہاد اور فساد میں کافی زیادہ فرق ہے. وہ جو جہاد ہے، اگر آپ کسی سڑک پر پڑے ہوئے کتے کو پانی پلاتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمانے جاتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے. قتل کرنا جہاد میں نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ 13ویں نمبر پر آتا ہے. یہ ہمارے علماء اکرام کو بھی شاید پتہ نہیں ہے، یا تو وہ بتانا نہیں چاہتے. قتال فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ الارض للہ والحکم للہ. جب اللہ کی سرزمین کے اوپر ظلم ہو تب آپ قتل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت تھی، ہم عید بھی مناتے تھے، ہم بقرعید بھی مناتے تھے، ہم کشمیری پنڈتوں کے ہیرت کے وہ اخروٹ بھی کھاتے تھے، وہ ہماری عید کی سوئیاں بھی کھاتے تھے، وہ ہماری قربانی کا گوشت بھی کھاتے تھے. تو یہاں تو وہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. لیکن ہاں، کچھ ایسے شاطر لیڈر حضرات تھے یہاں پر جنہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے اس جہاد کو کشمیر میں ریپرزینٹ کیا. میں جہاد نہیں کہوں گا اسے، اللہ توبہ توبہ اللہ توبہ. جہاد بہت افضل چیز ہے. یہ فساد تھا، اس فساد کو انہوں نے یہاں پر ریپرزینٹ کیا، اور لاکھوں لوگوں کو یہاں پر انہوں نے مروایا، لاکھوں بچوں کو یہاں پر مروایا. تو جب آپ پاکستان سے آرمز ٹریننگ کر کے آئے تو کیا آپ نے ٹیرر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور کیا ایسا کوئی کلوز انکاؤنٹر تھا جہاں آپ بال بچ گئے؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ بات بتانا چاہوں گا. جب میں ٹریننگ کر کے یہاں واپس آیا تو یہاں ماحول بالکل بدلا ہوا تھا. وہ 89 کا دور تھا، اور سڑک کے اوپر اتنے فوجی نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ملیٹنٹ کھڑے رہتے تھے. چاروں طرف بندوق ہی بندوق نظر آتی تھی. ایک 10 سال کا بچہ اور ایک 100 سال کا بوڑھا بھی یہی کہتا تھا کہ ہم کیا چاہتے آزادی. جو یہاں پر آزادی کے نام پر جلسے جلوس نکلتے تھے، ان کے اندر لاکھوں لوگ شرکت کیا کرتے تھے. آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہوگا، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی ایسی ایکٹیویٹی کرنے سے روک لیا جس کے لیے میں شاید اللہ کے یہاں پکڑا جاتا، یا اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوتی. اور مجھے فیلڈ میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ملا. 7 سپٹمبر 1991 کو میں اریسٹ ہوا، اور یہاں سے پھر میری وہ کہانی شروع ہوئی جو ایک جد و جہد کی تھی، ایک درد کی تھی، ایک دکھ کی تھی. تو 1991 میں جب آپ اریسٹ ہوئے تو کتنے سالوں کی سزا آپ کو ہوئی، اور کتنے سال آپ جیل میں رہے؟
دیکھیے میں 7 سپٹمبر 1997 کو میں اریسٹ ہوا اور مجھے پاپا ٹول لایا گیا. تو جب میں وہاں لایا گیا تو بڑے بڑے آفیسرس مجھ سے ملنے آئے, تب جا کے مجھے پتہ چلا یار کہ میں تو کچھ ہوں. مجھے تب تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کچھ ہوں. میں تو سوچتا تھا میں ایک عام آدمی ہوں, بندوق میرے ہاتھ میں ہے اور میں شوق میں گھوم رہا ہوں. لیکن جب اے ڈی جی وہاں آئے اور آئی بی کے بڑے آفیسرس آئے اور را کے بڑے آفیسرس آئے, انہوں نے مجھ سے بات کی, تب مجھے لگا کہ یار میں تو کافی فیمس چیز ہوں. بہرحال ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ یار سیف اللہ صاحب یہ راستہ غلط ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اتنا موٹیویٹ کیا ہوا تھا ہمیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آپ کو ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا, ایک دن آپ کو کشمیر سے جانا پڑے گا. میں آپ کے انٹرویو میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو سیف اللہ صاحب, کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ داغ یا کالا ادھیائے جو ہے وہ ہے کشمیری پنڈتوں کا ایکزوڈس. آپ ان دنوں آپ کے ہاتھ میں بھی بندوق تھا, کیا ہوا کشمیری پنڈت کے ساتھ, کیوں ان کو یہاں سے بھگایا گیا؟ دیکھیے یہ ہمارے ایک بڑے لیڈر صاحب تھے, یہاں یاسین ملک کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے الصفا کے اندر ایک پریس نوٹ نکالا تھا کہ جو بھی غیر ریاستی لوگ ہیں یہاں وہ لوگ کشمیر چھوڑ کر چلے جائیں, اور جو کشمیری پنڈت ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں. تو اس کی وجہ سے کشمیری پنڈت یہاں سے چلے گئے اور وہ آج بھی وہاں سٹرگل کر رہے ہیں, آج بھی وہاں پریشان ہیں. اور میں ان کیمپس کے اندر گیا ہوں, جیسے جگتی کیمپ ہے یا دوسرا وہ کیا کہتے ہیں اسے, جیسے پرکھو کیمپ ہے, ایسے کیمپوں میں گیا ہوں اور ان کے میں نے حالات بڑے خراب دیکھے ہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کیا جائے. وہ ایک ہی کمرے کے اندر ساس بھی وہیں رہتی ہے, بہو بھی وہیں رہتی ہے, بیٹی بھی وہیں رہتی ہے اور اس کا خامد بھی وہیں رہتا ہے. تو ایک حیا اور ایک شرم کا دائرہ ہوتا ہے. اس حیا اور شرم کو, اس پردے کو آپ مسمار نہ کریں. ان کی ریلیف کو بڑھائیں, آپ ان کو تھوڑے بڑے گھر پرووائڈ کرائیں, اور زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ ان کو واپس کشمیر بھیجیں. اور دیکھیے یہ میرا مکان ہے, اگر وہ لوگ واپس آتے ہیں تو ایک فیملی کو ایک کمرہ میں اپنے مکان میں سے دے سکتا ہوں رہنے کے لیے. لیکن فاروق صاحب, کہیں نہ کہیں آپ اس ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں کشمیری پنڈت ہوا کرتے تھے, آپ مل جل کر رہا کرتے تھے اس بستی میں جہاں کے آپ نواسی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ افسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس بندوق کی وجہ سے, جو بندوق آپ نے بھی اٹھائی, کہ کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے جانا پڑے گا؟ دیکھیے سر, یہ وبا تھی. میں اس کے پیچھے یہی کہوں گا کہ یہ ایک بیماری پھیلی تھی کشمیر میں, جیسے کرونا پھیل جاتا ہے یا دوسری بیماریاں. یہ بندوق کی ایک بیماری یہاں پھیل گئی تھی, اور کشمیری پنڈتوں کی بھی قسمت میں مصیبت لکھی تھی اور ہماری میں بھی مصیبت لکھی تھی. یہ باتیں تو میں آپ سے اب کہہ رہا ہوں, اس ٹائم تو میرا بھی دماغ کہیں اور تھا. آپ سمجھتے ہیں نا, اس ٹائم میں بھی کٹر پن تھا. لیکن ان چیزوں, دیکھیے جو میں آج آپ سے امن کی بات کر رہا ہوں نا, اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہے. ہم اس ریزن پہ اگر آ جائیں, آپ اجازت دیں تو اس ریزن پہ ہم آ جاتے ہیں. جی جی. دیکھیے جب میں کوٹ بلواڑ جیل پہنچا ہوں, جب مجھے انٹروگیشن میری ختم ہوئی اور مجھے ڈیٹینشن کے لیے کوٹ بلواڑ بھیجا گیا, وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میں پاگل خانے آ گیا ہوں. حزب المجاہدین جے کے ایل ایف سے لڑ رہی ہے, جے کے ایل ایف حزب المجاہدین سے لڑ رہی ہے. اللہ کا کرنا ہے یہ رہا بھائی جان کہ میں وہاں جا کے بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا یار میں کن سے لڑوں اب. آج کل تک تو میں بھارتی فوجوں سے لڑ رہا تھا, آج میں اپنے بھائیوں سے لڑوں. 1 نمبر بارک کی سیل کے اندر میں نے اپنا کمرہ بنایا اور میں نے وہاں قرآن پڑھنا شروع کیا. اور قرآن کو جب میں نے پڑھا ہے نا بھائی جان, تو آپ یقین مانیں بھائی جان کہ مجھے فخر ہوا کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ, اور میں اس خوبصورت دین کا ماننے والا ہوں. میں اس عظیم پروفٹ کا امتی ہوں جس نے پوری دنیا کے اندر امن کے چراغ جلائے ہیں. تو کیا ہم یہ مانیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھیں جو کھلی وہ کوٹ بلوال جیل میں کھلی؟ جی ہاں, کوٹ بلواڑ جیل میں کھلی. میں آپ سے بتانا چاہوں کہ جو اسلام وضو کے اندر پانی کم خرچہ کرنے کے لیے کہتا ہے, وہ کہاں کہے گا آپ کسی کا خون بہائے.
جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی اس نے عالم انسانیت کو قتل کر دیا. جس انسان نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے عالم انسانیت کی جان بچائی. میں نے دیکھیے میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں آپ کو. آپ کے پاس ٹائم تو ہوگا. میرے پروفٹ کے پاس ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ سکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کو مبارکباد دی کہ آپ ایمان میں آئے ہیں. تو بات چلتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ آپ سنائیں جو آپ نے جہالت کے ٹائم کیا ہو, کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا ہو. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی حاملہ تھی, پیٹ سے تھی, اور مجھے پردیس کام کرنے کے لیے جانا پڑا. تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے آنگن میں دیکھا کہ ایک بچی کھیل رہی ہے, بہت خوبصورت بچی تھی وہ. اور جلدی میں اس سے یہ پوچھنا بھی بھول گیا اپنی بیوی سے کہ یہ بچی کون ہے. تو جب انہوں نے کھانا شانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے. بولا آپ کو نہیں پتہ. بولا جب آپ گئے تھے تو میں حاملہ تھی, آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی ہے. بولا جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میری روح کانپ گئی. روح کانپنا سمجھتے ہیں کیونکہ جہالت کے کلچر میں, عرب کے کلچر میں اس ٹائم بیٹی کا ہونا ایک بڑی حقارت والی بات ہوتی تھی کہ بھائی کوئی میرا بھی داماد بنے گا. تو بولا وہ بچی مجھے بہت پیاری تھی. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے کہا اس کو ذرا کپڑے شپڑے لگاؤ, میں اس کو گھما کے لاؤں گا. تو یہ اس کو لے گیا گھمانے کے لیے. جب گھمانے کے لیے لے گیا تو بیوی نے اسے کہا کہ بھائی کہیں آپ اس کو مارو گے تو نہیں. بولا نہیں میں نہیں ماروں گا. بولا میں اس کو جنگل میں لے گیا اور میں نے قبر کھودنی شروع کی. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں مگر اگر آپ پلیز اس کو چلائیے گا ضرور. جب انہوں نے وہ قبر کھودنی شروع کی تو وہ بچی آتی تھی اور اپنے باپ کے کپڑوں سے وہ گردہ جھاڑتی تھی. تو لاسٹ میں اس باپ نے اس بیٹی کو قبر کے اندر اتار دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. میں یہاں پر شاید ایموشنل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, آنسو آ گئے. ان کے نین مبارک تھے ان کے اندر آنسو آ گئے اور انہوں نے ہچکیاں رو کر کہا ایک دفعہ اور سناؤ. پھر وہ روئے, پھر انہوں نے کہا ایک دفعہ اور سناؤ. تو آپ دیکھیے مجھے اسلام کی خوبصورتی تب پتہ چلی. یہ اس پیغمبر کا دین ہے جس نے معصوموں کا قتل کرنے سے روکا ہمیں, جس نے ہمیں انسانیت کا چراغ جلانا سکھایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. لوگ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے جیل میں دن گزارے ہیں بڑے برے, لیکن آپ یقین کریں بھائی جان ان دنوں پر میری ساری خوشیاں قربان جو میں نے جیل میں گزارے ہیں. اتنے حسین, اتنے خوبصورت, میں آپ سے بتا نہیں سکتا. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو جیل کے اندر میں نے دن گزارے ہیں. مطلب 24 گھنٹے میرے دماغ میں ایک ہی خیال کہ یار اس دنیا میں امن کیسے آئے. کچھ سیف اللہ ایسا کرو کہ امن آئے, کچھ ایسا کرو کہ امن آئے. اور پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اس بندوق کے راستے کو ترک کروں گا اور جو اس راستے پر جا رہا ہے میں اس کو کوشش کر کے روکوں گا. اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کچھ پرندوں کا جھنڈ اوپر سے جا رہا تھا. ایک پرندے نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, پانی لے کے آتا ہوں اور میں ڈالوں گا. باقی کبوتروں نے اسے کہا یار تیرے پاس کون سا وہ فائر سروس ہے جو تو آگ بجھائے گا. اس نے بولا میری چونچ میں ایک بوند پانی آئے گا, میں وہ پانی ڈالوں گا. آگ بجھے یا نہ بجھے, آگ بجھے یا نہ بجھے, میں کوشش کروں گا. آج اس پرندے کا نام دنیا کے اندر روشن ہے. ایک اور پرندہ تھا چھپکلی, وہ اس آگ کو پھونک رہی تھی, بھڑکا رہی تھی. آج اس کو کوئی یاد نہیں کرتا لیکن اس کبوتر کو سب یاد کرتے ہیں. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ امن ہو, شانتی ہو. اب نہیں ہو تو ہو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہاں کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے یہ ضرور کہوں گا اے اللہ میں نے کوشش کی تھی, نہیں کر پایا. تو فاروق صاحب جیل میں کتنے سال رہے آپ؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جیش محمد فاؤنڈر
مولانا مسعود اظہر سے بھی ملاقات ہوئی تھی آپ کی، اس بارے میں بتائیے کہ کیا بات چیت ہوتی رہتی تھی ان کے ساتھ؟ دیکھیے میں خود جے کے ایل ایف سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے حرکت المجاہدین کو جوائن کیا. ان دنوں جیش محمد نہیں ہوا کرتی تھی، حرکت المجاہدین ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر یہ کچھ لوگ آئے جس کے اندر نصر اللہ لنگڑیال، محمد خان غزنوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، سیف اللہ خالد، مولانا اظہر مسعود، یہ لوگ آئے اور ان لوگوں کو 3 نمبر سیل کے اندر رکھا گیا. میں ان دنوں کوٹ بلواڑ جیل کے اندر امیر بارک ہوا کرتا تھا. تو میں نے جیلر سے بات کر کے ان کا وہ جو ان کو باہر نکالنے کا پروسیس تھا کہ بھائی ان کو تھوڑی دیر باہر بھی چھوڑا جائے، تو اس پر بات کی اور ان کو باہر بھی چھوڑا جانے لگا. تو کمانڈر تو وہ میرے ویسے بھی تھے. تو وہاں میری مولانا اظہر مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی، اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، میری اس اظہر مسعود سے بات ہوئی جو قرآن جانتا ہے، جو دین جانتا ہے، جو دنیا کے اندر جہاد کی بات کرتا ہے. لیکن جب اس کے منہ سے آپ قرآن سنتے ہیں تو اس جہاد کو ڈیفائن کرتا ہے امن کے ساتھ. اس نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. اس نے جتنے بھی ہمارے خلاف کارروائی کی ہے اس کی اسے سزا ملنی چاہیے، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہاں، ان کے ساتھ میں رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے کھایا ہے، ان کے ساتھ میں نے پیا ہے. آج بھی اگر وہ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے، اگر آج بھی وہ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، مولانا خدا کے واسطے، شاید آپ پہچانیں نہ پہچانیں، میری داڑھی نہیں ہے، مولانا اس جہاد مت کریں. آپ اللہ کے واسطے آپ اس دین کو لے کر چلیں جو رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فتح مکہ کو یاد کیجئے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر میں گھسنے والے کو بھی پناہ دی تھی. مت میں مچائیے یہ موت، مت کھیلیے موت کا ننگا ناچ، نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ دنیا ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے، یہاں پر آرام سے رہیے. کل دنیا سے جائیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی آپ کا گریبان پکڑے گا، کوئی ماں آ کے آپ کا دامن پکڑے گی، گریبان پکڑے گی، بولے گی اے مولانا تو نے میرا بیٹا مروایا تھا، تب کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، امن کی طرف آئیں، انسانیت کی طرف آئیں، ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگائیں. فاروق صاحب، جیل سے جب آپ رہا ہوئے تو کیا چل رہا تھا آپ کے ذہن میں، کیا چل رہا تھا آپ کے دل و دماغ میں؟ وہ بڑا خطرناک سوال پوچھ لیا آپ نے. جب میں جیل سے آیا بھائی جان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس پر میں ایک شعر کہوں گا آپ سے. ایک شخص کل ملا تھا کڑی دھوپ میں مجھے، پانی کے عوض خون جگر بیچتا ہوا. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اس قدر سختی میں نے دیکھی ہے. اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، پرایوں نے ساتھ چھوڑ دیا، چاروں طرف اندھیرا، نہ جیب میں پیسے نہ تن پہ کپڑا. جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا تھا نہ تم ہمیں دھوکہ دینا نہ ہم تمہیں دھوکہ دیں گے، بعد میں وہ بھی دھوکہ دے گئے. اور یہ زندگی تنہا ہو گئی بھائی جان، یہ زندگی تنہا ہو گئی. اور پھر مصیبتوں کا ایک سلسلہ چالو ہوا. پولیس نے کافی پریشان کیا، آرمی نے کافی پریشان کیا، اور بہت کچھ دیکھا. الفاظ نہیں ہے، اب وہ باتیں یاد کرنے کا دل نہیں کرتا. الحمدللہ آج اللہ نے میرے حالات سدھار دیے ہیں. میں آپ سے کیا کہوں بھائی جان کہ کبھی کبھی میں سگریٹ کا بڑا شوقین ہوں. کبھی کبھی میرے پاس سگریٹ کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. کبھی میں بیمار ہوتا تھا، میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. میں کہنا چاہوں گا گیلانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن ضرور پکڑے گا، اور میں آپ کا گریبان پکڑوں گا. یاسین ملک تیرا گریبان میں پکڑوں گا اللہ کے سامنے. شبیر احمد شاہ تیرا گریبان میں پکڑوں گا اللہ کے سامنے. تو نے اس قوم کو جہاد کے نام پر مروایا، لیکن جب وہ جیل سے واپس آئے تم نے اپنے گھروں، اپنے بچوں کو لندن اور لاہور میں پڑھایا، اور ان ملیٹنٹس کو جو جیل سے واپس آئے ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ جب فاروق صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا، جب آپ کو جیل سے رہا کیا گیا تو آپ کی حالات، مالی حالت ایسی تھی کہ آپ کو آٹو تک چلانا پڑا؟
جی ہاں بالکل بھائی جان، میں نے آٹو بھی چلایا، میں نے پینٹنگ کا کام بھی کیا بھائی جان، میں کیا کہوں آپ سے، میں نے ویلڈنگ کا کام بھی کیا، میں نے زندگی کا ہر وہ سٹرگل دیکھا، زندگی کا میں نے وہ ہر سٹرگل دیکھا جو اللہ کسی کو نہ دکھائے. لیکن پھر وہاں پر ایک ہمت آتی تھی، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جہاں بھی گرا وہاں پھر کھڑا ہوا، جہاں گرا پھر وہاں کھڑا ہوا، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں تھاما، کسی نے ہاتھ نہیں تھاما. پھر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے 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 بدلاؤ شروع کیے. اور ان لیڈر حضرات کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں ہندوستان گورنمنٹ پھانسی بھی دیتی ہے نا، خدا کی قسم، تو شاید مجھے کوئی افسوس ہو، کیونکہ تمہارے ہاتھ ان بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یاسین ملک کے ہاتھ ان بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. گیلانی صاحب کے دامن پر لاکھوں کشمیریوں کے خون کے دھبے ہیں. مشتاق لٹرم کے دامن کے اوپر لاکھوں کشمیریوں کے خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں. مجھے تب نفرت ہوئی اس جہاد کی نہیں، اس فساد کی. جہاد تو بہت افضل چیز ہے. اس فساد کی مجھے تب نفرت ہوئی جب مشتاق لٹرم جو العمر کا چیف کمانڈر تھا، اس کمبخت انسان نے ایک شخص کے گلے کے اندر بم باندھ کر اس کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ یہ مخبر ہے، یہ انفارمر ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو موت کی سزا دینے والے؟ مشتاق لٹرم، آپ بھی ایک دن اسی موت مرو گے، جو موت تم نے بانٹی ہے وہی موت تم بھی مرو گے. اور میں تو ہندوستان گورنمنٹ سے کہتا ہوں، جتنے بھی آپ کو سیپریٹسٹ نظر آتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیے، ان کے سارے پرانے پرچے کھولیے، ان کو تختہ دار پر پہنچائیے. یہ کشمیری قوم کے قاتل ہیں، یہ ان کے قاتل ہیں، یہ ان کے قاتل ہیں جن کو مرغا کاٹنا نہیں آتا تھا. انہوں نے ہر گھر کے اندر ایک قاتل بٹھا دیا، ہر گھر کے اندر ایک لٹیرا بٹھا دیا. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کا سفر محمد فاروق خان سے سیف اللہ اور سیف اللہ سے ایک مین اسٹریم پولیٹیشین، کیا سوچ کر آپ نے الیکشن لڑا اور کیسے یہ آپ کا مین اسٹریم پالیٹکس میں انٹرسٹ بڑھا؟ دیکھیے بھائی جان، میں جب زیادہ تنگ آ گیا، مجھے بہت تنگ کرتی تھی پولیس، مجھے بہت زیادہ پولیس تنگ کیا کرتی تھی. تو ایک دن میں بڑا پریشان ہوا اور میں یہاں ایک ایس ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے، عاشق بخاری صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے. کافی زیادہ وہ پبلک میں بدنام تھے کہ بھائی وہ ملیٹنٹ کو بہت برا حال کرتے ہیں، مارتے ہیں، انہوں نے وہ کیا یہ کیا. تو میں نے سوچا یار ایک دن ان سے چل کے ملتا ہوں. تو میں ادھر پی ایچ کیو چلا گیا اور وہاں کرن نگر میں، آپ کو پتا ہوگا میونسپلٹی کے پاس، میں وہاں چلا گیا اور میں نے ان سے ٹائم لیا. ٹائم تو نہیں لینا پڑتا تھا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو مجھ سے کسی پولیس والے نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے کہا مجھے صاحب سے ملنا ہے. بولا ٹھیک ہے، آپ اپنا نام بتائیں. میں نے نام بتایا. تو کافی دیر بیٹھا رہا میں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بولا اپنا نام کاغذ پر لکھ کر دے دیجئے. میں نے لکھ کر ان کو نام دیا. تو وہ صاحب کے پاس گئے اور صاحب نے میرا نام پڑھتے ہی مجھے اندر بلایا. میں اندر گیا اور انہوں نے مجھے دیکھا، بولا واہ بھائی ماشاء اللہ ہمارے پاس آئے ہیں، بیٹھیے. میں بیٹھ گیا. جیسا کہ ان کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے سخت آفیسر ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں ان کے لیے اچھا بولوں گا. تو چائے بھی پلائی انہوں نے مجھے اور بولا کیا بات ہے. میں نے کہا سر مجھے ایسے ایسے تنگ کیا جاتا ہے. بولا دیکھو تنگ تو آپ کو ہم کریں گے کیونکہ آپ کے لمحوں نے خطا کی ہے، سزا آپ کی صدیوں کو ضرور ملے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، اب یہ بتائیں اس کے بچنے کا کیا ہے الحل ہے. بولا آپ ایک کام کیجئے، آپ لوگ آرگنائز ہو جائیے، جتنے بھی آپ ایکس ملٹنٹ ہیں آپ لوگ ایک آرگنائزیشن بنائیں این جی او ٹائپ کی، اور اس کے اندر اپنی مطالبات رکھیے اور امن کے لیے کام کیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو انہوں نے مجھے آئی جی کشمیر ایس ایم ساہے صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے ایس ایم ساہے صاحب سے ملایا اور ایس ایم ساہے صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ ان لوگوں کو جمع کیجئے اور ہم سے میٹنگ کرائیے. پھر یہاں سنتور ہوٹل کا نام سنا ہوگا آپ نے. میں نے وہاں 1500-1600 ملیٹنٹ جمع کیے اور ان کو وہاں بلایا اور اپنے سارے مطالبات ان کے سامنے رکھے. تو انہوں نے کہا اب اسے آپ رجسٹرڈ بھی کرائیے. تو جے اینڈ کے ہیومن ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ریہیبلیٹیشن آف ایکس ملٹنٹس کے لیے، اور اس کو میں چلانے لگا. لیکن اس آرگنائزیشن کو بنانے کے بعد میں کیا کہوں آپ سے، میرا وقت بدل گیا. آپ یقین کریں گے ایک وقت بدل گیا میرا. وقت کیسے بدلا کہ شام کو میرے پاس فون آتا ہے، آپ کا
این این وورا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، گورنر صاحب ہیں. میں سوچتا ہوں یار میں کل تک ایک پولیس والا مجھے اٹھا کے لے جاتا ہے، آج مجھے راج بھون سے فون آ رہا ہے آپ ہم سے ملنے آئے. تو مجھے پہلے یقین نہیں ہوا، پھر میں نے اس نمبر پہ دوبارہ کال کیا لیکن کال نہیں گئی. پھر صبح 11 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، تو انہوں نے مجھے 9:30 بجے کال کیا کہ بھائی آپ آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں آ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آپ ڈل گیٹ پہنچے، ہم آپ کے لیے گاڑی بھجوائیں گے. تو انہوں نے گاڑی بھجوائی، میں وہاں گیا. این این وورا صاحب کے بھی بڑے احسان ہیں میرے اوپر، انہوں نے بھی بڑی مدد کی میری. اور پھر تو ایک سلسلہ چالو ہو گیا، مطلب بڑے سے بڑے آفیسر سے میں ملا. جو کیا کہوں میں آپ سے، جو پولیس والا مجھے گھر سے اٹھا کے لے جاتا تھا وہی بعد میں میرا پی ایس او بنا، اور سکورٹی میری بہت تگڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا ٹائم بدلنا شروع کر دیا. پھر 2018 میں نے بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں نے حبہ قدل کانسٹیٹنسی سے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو فاروق صاحب 2018 میں آپ نے میونسپل پولس لڑے، جی جی تو بی جے پی کیوں اور کوئی جماعت کیوں نہیں دکھی آپ کو؟ بی جے پی میں کیا تھا ایسا کہ فاروق صاحب جیسے ایکس ملیٹنٹ کو بی جے پی میں کوئی آشا کی کرن نظر آئی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی جان، بی جے پی میں ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں کسی کو، آپ یہ یاد رکھیے گا. نہ میں کسی کی تعریف کروں گا نہ ریپریزنٹ کروں گا کسی کو. میں حق بات کہوں گا. حق بات یہ ہے کہ بی جے پی کے اندر وہ صلاحیت ہے. اب دیکھیے 2014 میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی، 2014 میں ہی بنائی نا شاید، تب سے آج تک گولی نہیں چلی کہیں، کوئی بے گناہ نہیں مرا، وہ پتھراؤ نہیں ہوا. وہ جو یہاں پر کیلنڈر نکلتے تھے وہ ان کیلنڈروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو یہاں کے ٹیررسٹ بڑے بڑے سیپریٹسٹ بن کے بیٹھے ہوئے تھے حریت کانفرنس کے اندر، اور بڑی بڑی سیاستیں چلاتے تھے اور کشمیر بند کی کال کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. اس کے لیے میں ان کا بڑا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور مجھے بھی یہ لگا کہ یار یہ لوگ کشمیر کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہاں بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑنا میرا یہی مقصد تھا کہ اگر میں یہاں پر آ کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں تو میں ان لوگوں کو سدھار سکتا ہوں، ان لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہوں جو لوگ بندوق کا راستہ چنتے ہیں. لیکن شاید میری قسمت میں وہ نہیں تھا. بہرحال بی جے پی ایک اچھی پارٹی ہے، میں ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں، اچھی پارٹی ہے، ان کے لیڈر حضرات اچھے ہیں. ہاں اب کچھ دیکھیے غلط لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں ان کے بڑے لیڈروں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کشمیر میں بی جے پی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، بی جے پی چلا رہے ہیں، آپ کی لاکھوں کے اندر ممبرشپ ہے، تو آپ جیتتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کے پاس وہ فیس نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو لوگ کشمیری قوم کو آگے لے جا سکتے تھے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پی ایم پردھان منتری سے جو اس دیش کی آن اور بان اور شان ہے، جو اندر گھس کے مارتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر کی بی جے پی کی سیاست میں ان لوگوں کو لائیے جن کے اندر دم ہو، جن کے اندر جذبہ ہو، جو ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جانتے ہو. یہاں پر آپ کو اپنی لیڈرشپ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں آپ چینج کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر میں بی جے پی کو ایک چینج کی ضرورت ہے، ایک نئے چہروں کی ضرورت ہے، تو کیا آپ کہیں نہ کہیں اسنتشٹ ہے جو یہاں پر بی جے پی نے نیتا نیوکتی کیے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں اسنتشٹ ہوں ان نیتاؤں سے. ان نیتاؤں سے میں ہندی میں اسنتشٹ ہی بولتے ہیں. میں مطمئن نہیں ہوں ان لیڈروں سے. بڑے چہرے لائیے کشمیر کے، آپ ایسے لوگوں کو لائیے جن کی معاشرے کے اندر بات بنتی ہو. 15 سال 20 سال سے آپ کے پاس ایک ہی اسپوکس پرسن ہے. آپ کتنے سالوں تک آپ بی جے پی کے ساتھ ایسوسیٹ رہے اور کن وجوہات کی وجہ سے آپ نے بی جے پی چھوڑ دی؟
دیکھیے میں بی جے پی کو کیوں چھوڑوں گا؟ بی جے پی کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، میرے پاس آج بھی بی جے پی کی ممبرشپ ہے. ہاں میں بی جے پی آفس نہیں جاتا، میں بی جے پی آفس نہیں جاتا ہوں، لیکن بی جے پی کو میں نے ووٹ ڈالا ہے، میں نے بی جے پی کو ووٹ ڈالا ہے، میرے پاس بی جے پی کی ممبرشپ ہے. مجھے کون نکال سکتا ہے بی جے پی سے؟ مجھے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا بی جے پی سے. تو کیا فاروق صاحب آج بھی بی جے پی کے ایک فٹ سولجر ہے یہاں کشمیر میں؟ جی ہاں بالکل، میں بی جے پی کا سولجر ہوں، لیکن میں سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ میں بی جے پی کا ہوں. لیکن ہاں بی جے پی نے مجھے ایک نام دیا، بی جے پی نے مجھے ایک رتبہ دیا. اگر آج میں آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں تو بی جے پی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں آپ. تو فاروق صاحب بی جے پی سے کیوں ناراض ہیں، یہاں کی لیڈرشپ سے، جموں کشمیر کی نہیں لیڈرشپ؟ نہیں دیکھیے میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں پیس ایمبیسڈر ہوں، میں امن کا پجاری ہوں. مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے میری. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا کام کیجیے، اچھے لوگوں کو لائیے، کام کرنے کا موقع دیجیے. آپ ایک دوسرے کی جڑیں مت کھودیے، آپ ایک دوسرے کی جڑیں مت کھودیے، آپ ایک دوسرے کو آگے لائیے، ایک دوسرے کو کام کرنے دیجیے. فاروق صاحب آپ نے ریسنٹلی بھی اسمبلی الیکشنز لڑے ہیں، جی ہاں اور اس بار بھی آپ اسفل رہے، جی تو ہاں. آگے کا پلان کیا ہے فاروق خان کا؟ دیکھیے یہ تو مقدروں کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودی صاحب کو، انہوں نے بھی بڑا سٹرگل دیکھا ہے، انہوں نے بھی چائے بیچی ہے، سنگھ کے آفس میں کھانا بنایا ہے، اور بہت کچھ انہوں نے بھکشا لے کر بھی کھانا کھایا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بدل سکتا ہے تو کیا پتہ اللہ میرا بھی مقدر بدل دے اور میں بھی کسی اچھے عہدے پر آ جاؤں. لیکن ہاں جس دن میں اچھے عہدے پر آیا تو یہ وعدہ رہا آپ کے ساتھ، میں ان زخموں پر مرہم ضرور لگاؤں گا جن زخموں سے خون رس رہا ہے. میں ان بہنوں کے سر کے اوپر چادر ضرور رکھوں گا جن بہنوں کے سر سے چادر اتاری گئی ہے. میں ان ماؤں کا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا جن کے بیٹے قبروں میں سو رہے ہیں. تو فاروق صاحب 36 سال آپ کی لائف کے جو گزرے ہیں، چاہے وہ آپ کی اریسٹ ہوئی، ڈیٹینشن ہوئی پولنگ ایجنٹ کے طور پر، اور ابھی تک یہ 36 سال کا سفر کیسا رہا؟ کیا اپس اینڈ ڈاؤنس تھے آپ کی لائف میں اب تک؟ الحمدللہ بہت خوبصورت. میری زندگی کے بس 2-2.5 سال برے گزرے ہیں. نہیں 2-2.5 سال بھی نہیں، سال بھر میری زندگی کا برا گزرا ہے. جب میں پاکستان سے یہاں ٹریننگ کر کے آیا وہ ٹائم برا گزرا ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ جیل کے دن میرے اتنے خوبصورت تھے نا بھائی جان، میں کیا کہوں آپ سے، میں کتاب لکھوں اس جیل کے دنوں پر. وہ جیل کے دن اتنے حسین ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں آپ کو. مطلب اس ٹائم میری عمر ہوگی 19 سال، اور 19 سال کے جوان کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کی جو دل کے اندر جو امنگیں ہوتی ہیں، جو لہریں ہوتی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. اس کا دل کرتا ہے میری بھی گرل فرینڈ ہو، میرے بھی یار دوست ہوں، میں برانڈ کے کپڑے پہنوں، میں بائک چلاؤں، میں گاڑی چلاؤں اور خوبصورت انداز میں گھوموں. میرے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. میرے دل کو تسکین تھی کہ میں جیل میں ہوں. مجھے اللہ موقع دے رہا تھا اپنی طرف بلانے کا. میں گندی نالی میں پڑا ہوا تھا بھائی جان. جب میں جیل گیا اللہ نے مجھے پانی سے دھویا، میرے گناہوں کو دھویا. اللہ میرے گناہوں اور آپ کے گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے. اس نے دھویا، مجھے قرآن پڑھایا اور ممبر پر بٹھا دیا. آپ یقین کیجئے میں کوٹ بلواڑ کے اندر درس قرآن دیا کرتا تھا. میں نے قرآن پڑھایا ہے کوٹ بلواڑ جیل کے اندر، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات تو میرے اندر چینج کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے. لیکن جب میں نے وہ زندگی پڑھی ہے بھائی جان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے پاس آئی ہیو نو ورڈ. ان 36 سالوں کے اس سفر میں اگر ایک چیز کا افسوس ہو فاروق خان کو تو وہ کیا چیز ہوگی؟ ہاں، افسوس ایک چیز کا ہے بھائی جان. افسوس یہ ہے کہ میں ان دنوں جیل میں تھا. یہاں مشیر الحق صاحب کی کڈنیپنگ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام. وائس چانسلر تھے وہ، جی ہاں، کشمیر یونیورسٹی میں.
اور اسی کم بخت JKLF کے یاسین ملک اور وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، ابھی وہ جیل میں ہے، یاسین بٹ، ان 2 کم بختوں کا اس میں ہاتھ تھا. انہوں نے ان کو اٹھایا 3 لوگوں کو اور کچھ ٹیررسٹ کی مانگ کی اور پھر گورنمنٹ نے ان کو نہیں چھوڑا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اور وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں، جبکہ رمضان کے اندر قتل کرنا گناہ ہے. کتنا معزز مہینہ ہے یہ. جب میں نے یہ بات کور بلواڑ کے جیل کے اندر سنی تو میں نے اس کے اوپر درس دیا وہاں پر، اس کے اوپر میری مخالفت بھی ہوئی وہاں. لیکن جب میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تو وہ مانے میری بات. اس بات کا مجھے افسوس رہا کہ دیکھیے پوری کشمیری قوم برہان کے مرنے کے اوپر اس کے جنازے میں گئی. آج بھی مزار شہداء کے اندر لوگ جاتے ہیں. اگر جہاد کی، اگر جنگ، آزادی کی جنگ ہماری تھی، مشیر الحق نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ جائے نا پوری قوم مشیر الحق کے گھر معافی مانگے اس سے. جب تک مشیر الحق کے گھر والے آپ کو نہیں معاف کریں گے آپ کے اوپر یہ سزا بنی رہے گی، آپ کو یہ سزا ملتی رہے گی، کیونکہ آپ نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے. اور جو یہ یاسین بٹ ہے اخوان المسلم، اخوان کا جو چیف رہا ہے، اس کم بخت کا اس میں ہاتھ تھا. اس کو یہ بھی ابھی جیل میں ہے، اس کے اوپر بھی کھولیے آپ وہ پرچہ، لگائیے اس کے اوپر پرچہ. تو 1990 اور 2025 کتنا بدلا ہے کشمیر؟ زمین آسمان. یہ مودی سرکار کی بہت بڑی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے لال چوک کو سمارٹ سٹی بنا دیا. جس گھنٹہ گھر کے اوپر 26 جنوری اور 15 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا، وہاں آج 14 اگست سے ہی ہندوستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سٹون پیلٹنگ نہیں ہوتی، آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بے گناہ کا قتل نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہماری ایجنسیاں متحد ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز متحد ہیں، ہمارے کشمیر پولیس متحد ہے، روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اب اتنے کو تو دھیان نہیں رکھ سکتا انسان. لیکن ہاں، ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہم آج 5G چلاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور ہم سیلفیاں کھینچتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی زندگی ہماری گزر رہی ہے. اس کے لیے مودی سرکار کا شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے فاروق احمد خان صاحب. شری نگر سے ون انڈیا کے لیے میں اظہار علی. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.